إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے تمام انبیاء اور رسولوں پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے اور قرآن و حدیث اس سے بھرا پڑا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، آپ کے امتیازات میں سے ہیں، جن میں آپ اپنے بھائی انبیاء اور رسولوں کے مقابلے میں منفرد اور ممتاز ہیں، اور بہت ساری خصوصیات آپ کی ایسی ہیں کہ جس میں آپ اپنی امت کے مقابلے میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان خصوصیات کو اہل علم نے اپنا موضوع بنایا ہے اور بہت اچھے انداز میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ہم انشاءاللہ آج سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر گفتگو کریں گے اور اس سلسلے میں مختلف مراجع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ خصوصیت کا معنی کیا ہے۔ خصوصیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور خصائص اسی کی جمع ہے، اور خص یخص یا اختصہ یہ معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی معاملے میں منفرد ہو، یکتا ہو، بے مثل ہو، بے نظیر ہو، تو اسے اس کا اختصاص، اس کی خصوصیت، اس کا امتیاز اور اس کی انفرادیت کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے متعلق بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ بقیہ تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں اور ایسے ہی تمام انسانوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے، جو امتیازات عطا فرمائے ہیں، ان کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام نے زمانہ قدیم ہی سے تصنیفات کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں اور انہیں تحریر کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدایت السول فی تفضیل الرسول لکھی ہے، اور ایسے ہی اس سلسلے میں امام ابن الملقن رحمہ اللہ نے خصائص افضل المخلوقین کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تو الخصائص الکبریٰ کے نام سے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ علماء نے دوسرے موضوعات کے ضمن میں اس کو داخل کیا ہے، جیسے دلائل النبوہ پہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور امتیازات کو جمع کیا ہے، جیسے کہ امام ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور ایسے ہی امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور ایسے ہی قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں، اور ایسے ہی امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں، اور ایسے ہی امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ میں، اور ایسے ہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں،
اور ایسے ہی اپنی کتاب الفصول فی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ایسے ہی اس کے علاوہ اگر ہم تلاش کریں تو کتب تفسیر میں، کتب احادیث میں، کتب سیر میں امام ترمذی کی شمائل الترمذی، اور اسی طرح سے مختلف تالیفات کی گئی ہیں۔ عصر حاضر میں امام حرم مکہ شیخ صالح ابن عبداللہ ابن حمید رحمہ اللہ کی نگرانی میں جو موسوعہ تیار کیا گیا ہے، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، وہ اس پر ایک شاندار موسوعہ ہے اور انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ ہم خصوصیات کیوں پڑھتے ہیں اور خصوصیات کیوں جانتے ہیں؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، آپ کی کیا شان ہے، اللہ نے آپ کو کیا عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا نوازشیں ہیں آپ پر، یہ اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ بھی اللہ کے ایک نبی اور ایک رسول تھے، لیکن آپ آخری رسول تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نوازشیں آپ کے اوپر ہیں۔ تو جب ہم آپ کی خصوصیات اور امتیازات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نوازشیں نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک ایمان والے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا شوق دل میں فراواں ہو جاتا ہے، اور یقین آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت کا یقین اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین بڑھ جاتا ہے، مزید ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، یہ ایمان طاقتور اور جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی غیر مسلم ان خصوصیات کو سنتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اس بات کی دعوت ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور اس کے بعد میں ظاہر بات ہے اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ پر ایمان لانا چاہیے، اور آپ کی فرما برداری و اطاعت میں زندگی گزار کر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیے اور جنت کا مستحق بننا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کے اور بھی بہت سارے فقہی اور شرعی فوائد بھی ہیں، علمی فوائد بھی ہیں اس کے بہت سارے۔ جب انسان آپ کی خصوصیات کو پڑھتا ہے تو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اسے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں داخل ہیں اس میں ہمیں آپ کا اسوہ نہیں اپنانا ہے، بلکہ اس میں ہمیں اپنے اعتبار سے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال یعنی افطاری اور سحری کے بغیر لگاتار، یا پھر سحری سے سحری تک لگاتار صوم رکھنا، یا سحری اور افطاری کے بغیر کئی دن صوم رکھتے جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جو امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب کوئی چیز آپ کی خصوصیت ہے، اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس کا علم کیسے ہوگا کہ یہ چیز آپ کی خصوصیت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علم کتاب و سنت کے صحیح دلائل کی بنیاد پر ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے بعض علماء کی جو تصانیف ہیں اور جنہوں نے اس معاملے میں تساہل سے کام لیا ہے اور ضعیف اور بہت ساری موضوعات کو بھی اس موضوع میں ڈال دیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں گے اپنے ان دروس میں کہ ہم شرعی طور پر ثابت اور صحیح دلائل کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر گفتگو کریں گے، اور ہم ایسے معاملات کو اس میں نہیں لائیں گے جن کا شرعی طور پر اسنادی اعتبار سے جن کا ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جب ہم دیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خصوصیات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان خصوصیات کی ہے جو تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے مقابلے میں ہے، کہ آپ بھی، آپ کے جو برادران انبیاء کرام اور رسولان اعظام ہیں، ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بقیہ کے مقابلے میں ممتاز رکھا ہے اور آپ کو یکتا و یگانہ اور منفرد حیثیت عطا فرمائی ہے، جس میں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ تو خصوصیت کی ایک قسم یہ ہوئی۔ خصوصیت کی ایک قسم وہ ہوئی جس میں آپ اپنی امت کے معاملے میں ممتاز اور منفرد ہیں، کہ امت اس معاملے میں آپ کی شریک نہیں ہے، اگرچہ انبیاء کرام یا بعض انبیاء کرام اس معاملے میں آپ کے شریک ہیں۔ اس لحاظ سے وہ خصوصیات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ انبیاء و رسول کے مقابلے میں منفرد ہیں، ممتاز ہیں، انہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا ایسا مقام اور مرتبہ اور عظمت شان عطا کیا گیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کچھ دنیاوی خصوصیات ہیں، کچھ اخروی خصوصیات ہیں، جن میں ہم مدلل انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ابھی ہم ان پر اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کے معاملے میں آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا قرآن پاک کا، جو کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا معجزہ ہے اور محفوظ معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے۔ ایسے ہی آپ کی روب کے ذریعے مدد فرمائی گئی، آپ کو تمام عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا، جبکہ بقیہ انبیاء خاص اپنی قوموں کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، جبکہ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ظاہر ہے کہ وہ آخری نبی نہیں تھے، اور وہ آخری نبی کی بشارت سنا کے جاتے تھے، آخری نبی کے تعلق سے وہ اپنی امتوں کو بتا کے جاتے تھے۔ اسی طرح سے آخرت میں کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ شفاعت عظمیٰ کا مقام آپ کے لیے ہے، وہ مقام وسیلہ آپ کے لیے ہے، مقام فضیلہ آپ کے لیے ہے، حوض کوثر آپ کے لیے ہے، اور آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے، یہ مقام آپ کے لیے ہے۔ اس طرح سے اور بھی مقام جو ہے فضائل ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اسی طرح سے دنیا میں جب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کی امت کو ملی ہوئی ہیں بقیہ امتوں کے معاملے میں، تو ظاہر بات ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہے، تو یہ بھی آپ کی خصوصیات میں جائے گی کہ آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، آپ کی امت کے لیے پورے روئے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور ایسے ہی سجدہ گاہ بنا دیا گیا، آپ کی امت کو ساری امتوں میں سب سے بہتر امت بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی خصوصیات آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، اور ایسے ہی آخرت میں آپ کی امت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ امت تمام نبیوں کی قوموں پر گواہ ہوگی، اور اگرچہ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے لیکن جنت میں یہ سب سے پہلے جائے گی۔ تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازات اور خصوصیات ہیں وہ کل 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر دنیا میں حاصل ہے، وہ خصوصیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر دنیا میں حاصل ہے۔ دوسری قسم ان خصوصیات کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر آخرت میں حاصل ہے، اور تیسری قسم ان خصوصیات کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں حاصل ہے، اور چوتھی قسم ان خصوصیات کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخرت میں حاصل ہے۔ تو اس طرح سے کل 4 طرح کی خصوصیات کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں، 4 صورتیں خصوصیات کی بن جاتی ہیں، ذاتی خصوصیات دنیا میں یا آخرت میں، اور پھر امت کی خصوصیات دنیا میں اور آخرت میں۔ تو جب ہم ان 3 کو جو ہے دنیا، آخرت اور ذاتی اور امت، یہ 4 چیزیں ملاتے ہیں تو کل خصوصیات کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کن خصوصیات سے سرفراز فرمایا جو کہ بقیہ انبیاء کو اور بقیہ رسولوں کو حاصل نہیں تھی۔ اس میں سے پہلی خصوصیت تو ہے عہد و میثاق کی۔ پہلی خصوصیت عہد و میثاق کی ہے۔ کیا مفہوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لے رکھا تھا کہ جب بھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت عطا فرمائے گا اور وہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، اگر ان کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو ان انبیاء اور رسولوں کی ذمہ داری تھی، ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، پیمان لیا گیا تھا کہ وہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور کبھی ان کا مقام و مرتبہ، ان کی نبوت اور ان کا علم آپ کی اتباع اور آپ کی نصرت میں مانع نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دے دی جائے اور اس کے بعد تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور کیا اس بات پر تم عہد کرتے ہو؟ تو سب نے کہا اقررنا، ہاں ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم سب اس بات کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ رہتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ سارے انبیاء کرام سے اس بات کا عہد لیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تک اس بات کا عہد لیا کہ اگر ان کے جیتے جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جو ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کریں گے اور وہ جو پیغام لے کر کے دنیا میں جانے والے ہیں اس کی بھی تصدیق کریں گے، تو ان کے آنے کے بعد سارے لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے مددگار ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عہد دیا، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ عہد کسی اور سے متعلق نہیں لیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا شرف اور بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایمان لانے کے لیے اور آپ کی تصدیق کرنے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تمام انبیاء اور رسولوں سے عہد لیا ہے۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ میثاق لئن بعث اللہ محمدا وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ وامرہ ان یأخذ الميثاق على امته لئن بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم احیاء لیؤمنن به ولینصرنہ۔ اور یہ بات بہت سارے مفسرین نے تفسیر میں ذکر کی ہے، چنانچہ آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی اور تفسیر ابن جریر طبری، تو اس میں یہ بات علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا تو اس نبی سے اس بات کا عہد لیا
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے جیتے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، بھیج دیا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ اور انبیاء کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی امت سے بھی اس بات کا عہد و پیمان لے لیں کہ اگر ان کی امتیں اس وقت زندہ رہیں گی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، تو وہ لوگ اپنے نبی کی پر ایمان پر صرف اپنے نبی پر ایمان پر باقی رہنے کے بجائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لائیں گے اور آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا تو پھر وہ صاحب ایمان ہی باقی نہیں رہیں گے۔ اسی طرح سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب لے کے آئے جو انہیں بعض اہل کتاب سے مل گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے پڑھنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ سخت غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا بہ او بباطل فتصدقوا بہ والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے خطاب کے بیٹے، یعنی عمر خطاب کے بیٹے ہیں، عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم ابھی حیرت میں پڑے ہوئے ہو؟ ابھی تم پورے یقین میں نہیں ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ دین، میں یہ کتاب، میں یہ شریعت اس طرح سے صاف ستھری لے کر کے آیا ہوں کہ جو بالکل واضح ہے، روشن ہے، جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، جس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، صاف ستھری ہے، واضح ہے، روشن ہے۔ اور اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ وہ تمہیں جواب دیں اور ان کا جواب حق ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو تم اسے جھٹلا دو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جو جواب دیں وہ باطل ہو اور پھر تم اس باطل کی تصدیق کر دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ ذمہ داری تھی اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کی تصدیق کریں، تو پھر کسی کے لیے یہ کیسے روا اور جائز ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی اور تعلیم کی طرف کوئی دیکھے۔ اسی طرح سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھو، فإنہم لن یہدوکم وقد ضلوا، وہ تمہیں کیا ہدایت دیں گے، وہ تمہاری کیا رہنمائی کریں گے جبکہ وہ خود راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فإنکم اما ان تصدقوا بباطل او تکذبوا بحق، یا تو تم کسی ناحق کی تصدیق کر ڈالو گے، ان سے پوچھو گے، ان کی کتابیں پڑھو گے تو، اور یا کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا کسی حق کو جھٹلانے والے بن جاؤ گے۔ فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے درمیان موجود ہوتے تو انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ میری اتباع کریں۔ چنانچہ یہ بھی مسند احمد کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ سے کوئی چیز نہ پوچھی جائے۔ بہت افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، آج کل کتنے لوگ بائبل پڑھ کے سناتے ہیں۔ بائبل، مسلمانوں کو بائبل پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، توریت پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، انجیل پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک لائے ہیں، جو احادیث لائے ہیں،
وہ امت کو سنانے اور بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو بائبل، انجیل اور وید پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر واقعی کوئی سچا پکا مسلمان ہے اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے، یہ کافی ہے جو اس کے سامنے قرآن صاف ستھرا اور روشن جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر جو ثابت ہیں وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ اہل کتاب سے کچھ پوچھا جائے یا ان کی کتابوں کا ریفرنس دیا جائے اور ان کی کتابوں کا حوالہ دیا جائے۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الى یوم الدین هو الامام الاعظم الذي لو وجد في اي عصر لكان هو واجب الطاعة المقدم على الانبياء كلهم ولهذا كان امامهم ليلة الاسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ ہی امام اعظم ہیں۔ امام نے کثیر کیا فرماتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام اعظم ہیں کہ اگر آپ کسی بھی زمانے میں پائے جاتے تو اس زمانے میں جو نبی تھے ان کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تمام انبیاء جو آپ سے پہلے گزرے ہیں سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، آپ سب سے آگے رہتے۔ اسی لیے جب معراج کی رات تھی، اسراء و معراج کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام بنے، آپ سب سے آگے تھے اور سب نے آپ کی اقتدا کی۔ تو اس کو جو اسراء اور معراج کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے شب اسراء میں تمام انبیاء اور رسولوں کو اکٹھا کر کے آپ کا مقتدی بنایا اور آپ کو سب کا امام بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ہم نے اسے پہلی خصوصیت کے طور پر ذکر کیا ہے، عہد و میثاق کی خصوصیت، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں سے اور ان کی قوموں سے اس بات کا عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں۔ تو آج کے درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔